زندہ سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیندارو، آپ کی جماعت کے بیت الخیال کی منڈلی کے مکھی کامڑے صاحبان کے توسط سے بیت الخیال کے حوالے سے آپ لوگوں کی جانب سے کچھ بہت ہی جامع قسم کے سوالات موصول ہوئے. جو بیت الخیال کی عبادت، ان کی پریکٹس، ان کی تاریخ، اس کی ٹائمنگ، وہ لینے نہیں لینے کے مختلف پہلوؤں کو کور کرتے ہوئے یہ سوالات پوچھے گئے تھے. میں نے مناسب سمجھا کہ انہی سوالات کو بیس بناتے ہوئے ان کے رسپانس کے طور پہ آج ہم بیت الخیال کے حوالے سے کچھ بات کریں، جس میں ہمیں امید ہے کہ بیت الخیال کا کانسیپٹ اور پریکٹس، ان کے دونوں پہلوؤں کو ہم انشاءاللہ جامع طور پر بات کر سکیں گے. سب سے پہلی بات یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ بیت الخیال کی تاریخ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. بیت الخیال ایز منڈلی، اس کی تاریخ بہت پرانی نہیں ہے. یہ ہمارے انڈین جو ٹریڈیشن چلتی ہے ہمارے جماعت کی پریکٹس کی، انہی پریکٹسز میں یہ ایوالو ہوئی ہیں. وہ مجلس کی بات ہے، مگر بیت الخیال ایز کانسیپٹ، بیت الخیال میں جو تصور ہے، بیت الخیال میں جو پریکٹس ہے، ظاہر اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے. وہ اس وقت سے ہے جب سے دین ہے، وہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ کی یاد ہے. بیت الخیال میں جو بنیادی تصور پایا جاتا ہے، روحانی تلاش، روحانی جستجو، روحانی روشنی، سرچ فار اسپریچول انلائٹنمنٹ، اس کی بنیاد خود نیچر میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی بار بار قرآن حکیم میں ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم نیچر پہ غور کرو، فطرت پہ غور کرو. اس میں تمہارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سی میسج ہے. ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ نیچر اللہ کی ایک بولتی زندہ کتاب ہے. نیچر از دا لیونگ بک آف گاڈ. ہم جو یہ فطرت میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آیات کہتا ہے قرآن شریف میں. صرف وہی آیات نہیں ہے جو وحی کے صورت میں نازل ہوئی ہیں اور آج کتاب قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاروں طرف غور کرو، تمہارے لیے آیات ہی آیات ہیں، ان کو ریڈ کرو، ان کو پڑھو، ان میں سے سبق حاصل کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیاد اپنی خلق پہ رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ریلیجن، دین کی بنیاد کریشن کے پیٹرن پہ ہی رکھی ہے، تاکہ کریشن پہ غور کر کے آپ دین کی طرف آ سکے اور دین پر غور کر کے آپ خدا کی طرف آ سکے. تو جس طرح فطرت میں ہم ایک سورج نظر آتا ہے، تو دین میں بھی ایک سورج ہے جو خدا کی ذات ہے، خدا کی طرف سے پیغمبر کی ذات ہے، پیغمبر کے بعد زمانے کا امام ہے. جس طرح فطرت پہ ہم غور کرتے ہیں تو ہر چیز کے اندر ایک گروتھ پائی جاتی ہے، ہر چیز اپنی جگہ سے آگے بڑھ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ہم تمہیں درجہ بدرجہ آگے لے جائیں گے، ہم درجہ بدرجہ تمہیں بڑھاتے رہیں گے. نیچر پہ ہم غور کرتے ہیں تو جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہے ان میں ہر ایک میں کئی ڈائمنشنز پائے جاتے ہیں. ڈائمنشن سے مراد اس کے اندر ایگزسٹنس کے ڈفرینٹ لیئرز ہیں.
सब्सटेंस के डिफरेंट लेयर्स हैं, मीनिंग के डिफरेंट लेयर्स हैं, और जो उसकी बुनियाद है, उनका जो एग्जिस्टेंस है, उनकी जो कयाम है, उनकी जो कदर है, उनकी जो वैल्यू है, वो उसके इनर सब्सटेंस की वजह से है, न कि उसके आउटर सब्सटेंस की वजह से। एक सिंपल सी चीज, एक फ्रूट को उठा लीजिए, आप एक ऑरेंज को उठा लें, फर्श से, मार्केट से या रास्ते से या कहीं से घर में उठा के फौरन मुंह में नहीं डालते हैं। आपको उसके खाने का एक तरीका मालूम है कि उसमें से कुछ चीजें आप खाते हैं और कुछ चीजें नहीं खाते हैं, हालांकि पूरा फ्रूट आपके वास्ते है। आप उसका छिलका निकाल डालते हैं, आप वो छिलका फेंक देते हैं, कोई और क्रिएशन है जो उसको खाता है। ठीक है, बहुत से फल के छिलके जब आप फेंकते हैं तो कोई जानवर उसे खाता है, मगर आप नहीं खाते। जो चीज हम खाते हैं उसके अंदर भी हम जानते हैं कि उसमें एक एनर्जी है जो आप किसी को दिखा नहीं सकते, पॉइंट आउट नहीं कर सकते, मगर वो आप इसलिए खा रहे हैं कि उसमें जो एनर्जी है वो हमारे बॉडी को काम आती है, जरूरत है। तो आपने देखा कुदरत ने भी जो चीजें हमें दी है उसके कितने जाहिरी लेयर्स और कितने बातिनी लेयर्स है। इसी तरीके से हमारा अपना एग्जिस्टेंस आप ले ले, हम खुद इंसान, हमारा एक जाहिर है, हमारे कितने बातिन है। हमारा जिस्म है, हमारी रूह है, हमारा इंटेलेक्ट है। हम जानते हैं हमारा जिस्म का क़याम हमारे जिस्म पर नहीं है। एक इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी एज इट इज आपके सामने पड़ी होती है, फिर भी आप कहते हैं कि ये अब हमारे घर में नहीं रह सकता, आप इसे कब्रिस्तान ले जाएं, शमशान ले जाएं, जहां ले जाएं। क्यों नहीं रह सकता भाई? तो आप अपने अकीदे के मुताबिक कहते हैं इसकी रूह चली गई है। ठीक है ना, उसके अंदर एक एसेंस है जो नहीं रही, जो आप न दिखा सकते, न डिस्क्राइब कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर उस इंसान की एग्जिस्टेंस का दारोमदार आप कहते हैं रूह पर है। इसी तरह हमारा इंटेलेक्ट है। एक इंसान की कदर व कीमत उसकी रूह की वजह से है, एक इंसान की कदर व कीमत उसके इंटेलेक्ट की वजह से है, बॉडी की वजह से नहीं है। हम अशरफुल मखलूकात बॉडी की वजह से नहीं कहलाते। हमारी साइज जो बॉडी की है वो दुनिया के बहुत से जानवरों के मुकाबले में बहुत छोटी है। हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ दुनिया के बहुत से जानवरों के मुकाबले में कम है, इसलिए हम फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से अशरफुल मखलूकात नहीं है। अल्लाह ने फरमाया फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, जब मैं इसे बना लूं और उसमें अपनी रूह डाल दूं तब तुम उसके आगे सजदा करते हुए गिरना। तो अशरफुल मखलूकात अहसन व तक़वीम हमारी रूह हमें बनाती है। हमारी जो वैल्यू कदर होती है वो हमारे इंटेलेक्ट की वजह से है। एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान, हाईली एजुकेटेड, दुबला पतला कमजोर, शायद चल भी नहीं सकता हो, व्हील चेयर पे हो, किसी अखाड़े में अनपढ़ जाहिल बड़े बड़े पहलवानों के मुकाबले में उसकी कदर कीमत बहुत ज्यादा होती है, उसके एजुकेशन की वजह से, उसके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की वजह से। आपने देखा होगा ऐसे ऑफिसर्स भी हैं, 3.5, 4, 5 फीट का बंदा होगा, ज्यादा उससे ऊंचा नहीं होगा, दुबला पतला, उसका ब्रीफकेस उठाने वाला शायद मोटा तगड़ा 6.5, 7 फीट का होगा। किस काम का है? ब्रीफकेस उठाता है। उसकी बॉडी उससे कोई काम नहीं आती है अगर उसका इंटेलेक्ट, वो एक ऐसे आदमी की खिदमत कर रहा है जो उसके मुकाबले में आधा है, मगर इंटेलेक्चुअली ऐसे हजारों पर भारी है। कहने का मकसद ये है इंसान, बल्कि किसी भी चीज की कदर व कीमत उसके जाहिर पे नहीं, उसका सब्सटेंस उसका जाहिर नहीं है, उसका सब्सटेंस उसका बातिन है। और अल्लाह फरमाता है इसी से तुम दीन की मिसाल लो। तो दीन के अंदर भी दीन का जाहिर है और दीन का बातिन है, जो शरीयत से लेकर और मारिफत तक जाता है।
دین میں جو ہم ظاہری اعمال انجام دیتے ہیں، ہماری دعا ہے، ہماری دسون ہے، نماز ہے، دوسری چیزیں لوگ پڑھتے ہیں، اسے شریعت کے لیول پہ لاتے ہیں. ان کی اپنی جگہ پر امپورٹنس ہے، مگر شریعت اس لیے ہے کہ انسان شریعت پہ چل کے طریقت میں جائے، حقیقت میں جائے، معرفت میں جائے. کسی ایئرپورٹ پہ رن وے اس لیے نہیں بنایا جاتا ہے کہ وہاں پہ صرف ایئر کرافٹ کو پارک کر دیا جائے. رن وے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس سے ٹیک آف کیا جاتا ہے اور لینڈنگ ہوتی، ورنہ اور اس کا کوئی کام نہیں ہے. اگر ٹیک آف نہیں کرنا ہو، لینڈ نہیں کرنا ہو، تو اس رن وے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ صرف پارکنگ کے کام آئے گی. تو شریعت ٹیک آف کرنے کے واسطے، اس پہ اٹک کے بیٹھ کے اپنے آپ کو پارک کرنے کے واسطے نہیں. ہاں وہ ان کے لیے جو ٹیک آف کرنا چاہتے ہیں، جو شریعت پہ اپنے آپ کو پارک کرنا چاہتے ہیں، اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، ان کو کوئی منع نہیں کرتا. لیکن جب ہم بیت الخیال کے کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں تو بیت الخیال کا کانسیپٹ اسپرچول سرچ، اسپرچول انلائٹنمنٹ کے سرچ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے آگے بڑھو، ہر چیز کے اندر جانے کی کوشش کرو، ڈفرینٹ ڈائمینشن میں جاؤ، تلاش کرو، جستجو کرو، سبسٹینس تک جاؤ، ایسنس تک جاؤ. اور بیت الخیال دین کے ایسنس کو، ہماری روح کے ایسنس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، ایسنس کو پہنچنے اور اپنے آپ کو اسپرچولی انرچ کرنے، اپنے آپ کو روحانی طور پر دولت مند، حالانکہ یہ ایک فزیکل ورڈ ہے، ایک جسمانی دنیاوی الفاظ استعمال کرتا ہوں، لیکن کیا کرے، اس کی کوئی زبان نہیں ہے. اپنے آپ کو روحانی طور پہ دھنوان کرنے کے لیے بیت الخیال کا راستہ استعمال کیا جاتا ہے. اسلام میں باطنی اور روحانی تعلیم کے لیے اور اس راستے کے لیے، جستجو کے لیے کیا تعلیمات دی گئی ہے؟ قرآن حکیم کی اگر ہم، ظاہر ہے وہ ہمارے لیے ایک مطالعہ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کا سب سے بڑا سورس ہے. ہم کتنے خوش قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کر کے ہمارے ساتھ باتیں کی ہیں، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ہم تم سے کیا چاہتے ہیں اور تم سے کیا نہیں چاہتے ہیں. کتنی بڑی خوش قسمتی ہماری ہے کہ ہمارا خالق خود ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم تم سے کیا چاہتے ہیں. اس نے اپنے امام کو ایک نور کے طور پہ ہمارے ساتھ رکھا ہے، ایک چراغ اور دیے کے طور پر، جو ہر لمحہ، ہر قدم ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ روشنی میں رہیں اور اندھیرے میں نہ جائیں. تو قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، جو دو بنیادی سورسز سمجھے جاتے ہیں دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کے منشا، اللہ کی تعلیم کو سمجھنے کے واسطے. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کتاب میں سے تجھ پر جو بھی میں نے وحی کی ہے اسے تو پڑھ، ریسائٹ کر اور صلاۃ قائم کر. صلاۃ سے عام طور پہ نماز اور دعا معنی لیے جاتے ہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاۃ تمہیں برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. یہ صلاۃ کا فائدہ ہے. صلاۃ قائم کرنے والا بے حیائیوں سے اور برائیوں سے رکتا ہے، رک جانا چاہیے اس کو. یہ صلاۃ کی برکات ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، مگر اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. دیکھا آپ نے، اللہ صلاۃ نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، مگر فرماتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تمہیں مورلی ایتھیکلی ساؤنڈ بناتا ہے. مگر اللہ کا ذکر وہ بات دوسری ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ اپنی زندگی کے دوران
ہمیں جو مثال اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنی پریکٹس سے دے رہے ہیں، چونکہ آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں سے کافی کچھ سیکھنے کے لیے تمہارے واسطے ہے، جو کہ اللہ نے اپنے کلام میں جو باتیں تمہیں بتائی ہیں، اگر وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں اور وہ باتیں اتنی واضح نہیں ہے تو حضور پاک آپ کو کر کر کے بتاتے ہیں کہ اس میں اللہ کا کیا منشا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نبوت ملنے سے کئی سال پہلے جوانی کے دنوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی ہفتوں تک اپنے گاؤں والوں سے، اپنے لوگوں سے، اپنے قبیلے والوں سے دور چلے جاتے تھے، غار حرا میں چلے جاتے تھے، غار حرا میں جا کے میڈیٹیٹ کرتے تھے، غار حرا میں جا کے مراقبہ کرتے تھے، ایک دھیان ہوتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ اور ہم سب جانتے ہیں یہ اسی پروسیس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک نبی کے طور پر، آخری نبی کے طور پر آپ کا انتخاب فرمایا اور آپ کو قرآن پاک، اپنا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی کی۔ تو آپ کی زندگی سے بھی ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ آپ نے صرف انہی چیزوں پر اکتفا نہیں کیا ہے۔ قرآن کی آیات لیجئے، یا ایھا المزمل، ابتدائی دنوں میں جب حضور پہ وحی نازل ہوئی ہے اور کہتے ہیں آپ پہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی تو آپ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹ کے اوڑھنے والے، قم اللیل، رات کو اٹھا کر، الا قلیلا، تھوڑی سی رات، نصفہ، آدھی رات کو، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں کچھ کم کر دے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات میں کچھ بڑھا دے یا گھٹا دے، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کر اللہ کو یاد کیا کر، اللہ کا ذکر کیا کر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آپ کو نازل ہوا ہے، اور آپ کو آدھی رات کو اٹھ کر، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ آپ آدھی رات کو اٹھ رہے ہیں، اور آپ بھی اکیلے نہیں ہیں، آپ بھی اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ جس طرح آج بھی آپ دیکھیں بیت الخیال چھوٹا سا گروپ ہے، جماعت میں بیت الخیال ایک منڈلی ہے، منڈلی میں صبح آنے والے ایک چھوٹا سا گروپ ہے، اور مولا اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں جو اسماعیلی سینٹرز بھی بن رہے ہیں، اس میں بھی میڈیٹیشن ہال، بیت الخیال کا ہال مولا بناتے ہیں، مگر جماعت خانے کے مقابلے میں چھوٹا سا ہی بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس زمانے سے لے کر ایک چھوٹے سے گروپ کا کام ہے، یہ ماسز کے واسطے نہیں ہے، یہ ماسز کے لیے جوش میں آ کر یہ سب کو لے چلنا، یہ مولا نے خود اپنے فرمان میں کہیں ایسا کرنے کو فرمایا ہی نہیں ہے، بلکہ بار بار مولا جماعت جو آنے والے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ سنجیدگی سے آئے ہو، سوچ کر آئے ہو، کیونکہ ریزلٹ بھی ہمارے سامنے ہی ہوتا ہے۔ جب مولا بیت الخیال کا بول دینے آتے ہیں تو بول لینے والوں میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، مگر پھر بیت الخیال میں پھر جگہ ہی جگہ ہوتی ہے، یہ ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولا بھی فرماتے ہیں کہ یہ جوش اور ایموشن اور یہ اس طریقے سے یہ چیز لینے کی نہیں ہے۔ اس وقت بھی اللہ فرماتا ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، تیرا پروردگار جانتا ہے تو آدھی رات کو اٹھتا ہے، آدھی رات سے کچھ پہلے یا آدھی رات سے کچھ بعد یا ایک تہائی رات کو اٹھتا ہے، اور تیرے ساتھ ایک چھوٹا سا گروہ، تیرے ساتھ ایک چھوٹا سا گروپ بھی اٹھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس وقت بھی یہ خصوصی قسم کی عبادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کیا کرتے تھے، اور آپ نے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا ہوگا اپنے آس پاس جو رہتے تھے ان میں، کہ کون اس راستے میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہے، اور وہ گروہ اس وقت بھی حضور پاک کے ساتھ رہ کر یہ خصوصی قسم کی عبادت کیا کرتے تھے۔ شیعہ اسلام میں اور خاص طور پر اسماعیلی طریقے میں
दीन इस्लाम के शुरुआत से लेके ही हमने बातिन और बातिन के सर्च पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। थ्रू आउट हिस्ट्री हमारा तो नाम ही बातिनीयीन है कि हम बातिन के रास्ते पे चलने वाले और बातिन के सर्च करने वाले और बातिन को इंपॉर्टेंस देने वाले लोग हैं। और इस बातिनी सर्च के जो आलम बरदार हैं दीन इस्लाम में, वो अमीरुल मोमिनीन मुश्किल कुशा मौला मुर्तजा अली सल्लल्लाहु अलैहि है। जितने भी सूफी सेक्ट्स, जितने भी सूफी खानदान और सूफी मसालिक हैं दीन इस्लाम के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हो या मिडिल ईस्ट के अंदर हो या नॉर्थ अफ्रीका के अंदर हो, सब अपने सूफी मसलक का जो मंबा है, वो कहते हैं हमारा सोर्स मुश्किल कुशा मौला मुर्तजा अली सल्लल्लाहु अलैहि का, हम सब उसी घराने से ये रूहानी तालीम लेते आए हैं। और आज हम भी इस बातिन के रास्ते में सरकार मौलाना हाज़िर इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि हमें फरमाते हैं कि हम मौला मुश्किल कुशा सल्लल्लाहु अलैहि के इंटरप्रिटेशन के मुताबिक दीन इस्लाम में चल रहे हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने इरशाद मुबारक में फरमाया था कि इमाम हाकिम भी अमरिल्लाह के जमाने में बैतुल ख्याल का काम बहुत आगे बढ़ गया था। उस वक्त कोई बैतुल ख्याल की मजलिस नहीं थी, यानी ऐसे लोग जो बातिन के सर्च में थे, बातिन का काम कर रहे थे, बातिन इबादत में चल रहे थे, वो काम बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था हमारे हिस्ट्री में। मौला ने उसकी मिसाल भी अपने फरमान के अंदर दी है। और आज भी जमाने के इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि हमसे यही तवक्को रखते हैं कि रूहानी सर्च, स्पिरिचुअल सर्च की हमारे जिंदगी में जगह अहम तरीन होनी चाहिए। सरकार मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने एक मैसेज में, जो आपने 18 अक्टूबर 1956 को ये मैसेज भेजा था, इसका एक छोटा सा पैराग्राफ मैं आपको पढ़ता हूं कि मौला किस तरीके से इन चीजों को हमारी जिंदगी में देखना चाहते हैं। However, you must never forget that if material conditions change, spiritual conditions are not limited to this life, and it is more essential to excel in spiritual progress. Essential का मतलब आप समझते हैं, excel का मतलब आप समझते हैं। एसेंशियल लाजमी, जरूरी। एक्सेल, हम अपने दुनियावी तालीम में हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है, एक्सीलेंट स्कूल में मेरा बच्चा जाए, एक्सीलेंट कॉलेज में मेरा बच्चा जाए, एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी में जाए, एक्सीलेंट रिजल्ट हासिल करे। मौला की भी ये ख्वाहिश है और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि हम एक्सेल करें हर चीज में। मौला फरमाते हैं इट इज मोर एसेंशियल टू एक्सेल इन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। रूहानी तरक्की में एक्सेल करना, आगे से आगे बढ़ना, शानदार नतीजा हासिल करना, सबसे आगे बढ़ जाना, ये जरूरी। अल्टीमेटली यू विल फाइंड दैट इट इज योर वर्क फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड दैट विल हेल्प यू इन योर वर्ल्डली अफेयर्स। बिल आखिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे आखिरत का काम ही है जो तुम्हें दुनियावी काम में भी मदद देता है। ये अदर वे राउंड नहीं है कि दुनिया का काम किए जाओ शायद ये आखिरत में भी काम आए, नहीं आएगा। आखिरत का काम करो शायद वो काम दुनिया में भी आए, मौलाना फरमाया आएगा। अल्टीमेटली यू विल रियलाइज इट इज योर वर्क फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड that will help you in your worldly affairs। मतलब हम खुदा को याद करते हैं, इबादत बंदगी तस्बीह पढ़ते हैं, तो इससे हम कितने दुनियावी झंझट से आजाद हो जाते हैं, दुनियावी टेंशन से आजाद हो जाते हैं, दुनियावी बीमारियों से आजाद हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज को बहुत बड़ी बनाने से बच जाते हैं। हमें जिंदगी, दुनियावी मादी जिंदगी की फ्यूटिलिटी का एहसास होता है कि किन चीजों में हम पड़े हैं। ये तो एसेंशियल, ये दुनियावी फायदे हैं जो हम आखिरत की इबादत कर रहे होते हैं,
اس کے بینیفٹ کے طور پہ ہم کو ملتے ہیں، جس کی صرف چند مثال میں نے آپ کو دی۔ ہمارے طریقے میں روحانی تلاش، روحانی روشنی کی تلاش اور جستجو ایک باقاعدہ صورت رکھتا ہے، اور وہ بیت الخیال کی مجلس کی صورت میں، اگرچہ یہ ہماری پوری اسماعیلی جماعت کے اندر نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بیت الخیال ایک مجلس کی صورت میں ہمارے انڈین جماعت کے اندر موجود ہے۔ جو نان انڈین جماعت ہے، ہمارے ناردرن ایریاز کے جو مولا کے مرید ہے، افغانستان ہے، تاجکستان ہے، ایران ہے، سیریا ہے، وہاں بیت الخیال ایسا جو ہمارے یہاں مجلس اور منڈلی اور صبح کی بندگی اور بول کی بخشش، نقش کی بخشش، ایسی سسٹمیٹک ارینجمنٹ وہاں پہ نہیں ہے۔ تو ہماری جماعت کے ایک سیگمنٹ کے اندر روحانی تلاش ایک فارمل صورت میں ہے، جس میں کیا ہوتا ہے، جس میں ایک مرید امام کو اپروچ کرتا ہے۔ خیر، مرید اپنے انیشیٹو پہ امام کو اپروچ نہیں کرتا، جب زمانے کے امام جماعت میں تشریف لاتے ہیں، جماعتی کام کرنے کے واسطے تشریف لاتے ہیں، امام کی رضا ہوتی، امام منظوری دیتے ہیں کہ بیت الخیال کا کام ہوگا، تو پھر مرید بریفنگ کے بعد، پراپر بریفنگ کے بعد ایک میچور انفارمڈ ڈیسیشن لیتا ہے کہ مجھے روحانی ترقی کے لیے امام کی مدد چاہیے، تو وہ امام کو اپروچ کرتا ہے، یا مولا میں بیت الخیال میں بول لینا چاہتا ہوں۔ ممبر بیت الخیال کا تو پیدا ہونے والا بچہ بھی بن جاتا ہے، لیکن بول لینے کے لیے امام کو اپروچ کرتا ہے۔ امام اسے قول و قرار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اپنی مرضی سے آئے ہو یا کسی نے زبردستی بھیج دیا ہے، اور جب ہم کہتے نہیں اپنی مرضی سے آئے ہیں، کوئی زبردستی نہیں، ہمیں یہ ڈسپلن بھی معلوم ہے، ہم آئیں گے بندگی میں باقاعدگی سے آئیں گے، ہم کو ٹائم بھی معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، تو پھر مولا ہمیں اس میں قبول فرماتے ہیں۔ تو مولا ہمیں ایک اسم نوازتے ہیں، ایک بول دیتے ہیں، بعض اوقات بول اور نقش دیتے ہیں، جس پر ہم ذکر کرتے ہیں اور نقش پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک فارمل سیٹنگ ہے ہماری جماعت میں بیت الخیال کی ایک مجلس کی صورت میں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ینگ ہیں، تھوڑی سی بڑی عمر کے لوگوں کو یاد ہے کہ لاسٹ 1991 میں کراچی میں بیت الخیال کا کام ہوا تھا، اور 1994 میں لندن میں ہوا تھا۔ اس کے بعد اب جا کے جولائی 2011 میں مولانا حاضر امام نے ایسٹ افریقہ میں ابھی بیت الخیال کا کام مولانا نے کیا، جہاں اس جماعت میں 30 سال کے بعد یہ کام ہوا تھا۔ تو وہ ملاقات کس طرح ہوتی ہے، جو جاتے ہیں، جو جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے، جن کے لیے پہلی دفعہ ہوگا جب مولا تشریف لاتے ہیں، مولا منظوری دیتے ہیں، آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو ساری بریفنگ آپ کے لیے ہوگی، اور پھر آپ ڈیسائیڈ کریں گے اور آپ خود ہی اس پروسیس سے چلیں گے۔ لوگوں نے پوچھا ہے بھائی اسم اعظم کیا ہے، آخر کیا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ اسم کا مطلب ہے نام، اسم اعظم کا مطلب ہے بڑا نام، اور اس کے مطلب اللہ کا نام ہے۔ فرمان میں اس کو بول بھی کہا گیا ہے، فرمان میں اس کو ذکر بھی کہا گیا ہے، اور اسم کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اسم کیا رول پلے کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بنیادی طور پر اس کی ذات بے نام ہے، اللہ تعالیٰ بے نام ہے۔ تم اللہ کے بارے میں جو بھی تصور کرتے ہو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ لوگ جو بھی صفات اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بالاتر ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے اس سے ہمارا لنک، ہمارا تعلق ختم نہ ہو جائے، تو اس نے ہم سے کہا ہے کہ تم میری یاد میں رہو، تم میرا ذکر کرتے رہو۔ ذکر کا مطلب یاد ہے، آپ جانتے، تم مجھے یاد کرتے رہو۔ بھئی ہم آپ کو کیسے یاد کریں؟ ایبسٹریکٹ چیزیں، ہم تو مادی دنیا میں رہتے ہیں، ہم 5 سینسز کی دنیا میں، ہم کسی ایبسٹریکٹ مجرد چیز کا تصور نہیں کر سکتے، جن کا نہ کوئی رنگ ہے، نہ روپ ہے، نہ شیپ ہے، تو آپ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا فکر نہیں کرو، ہم تمہیں
अपना नाम देते हैं। तो अल्लाह ने खुद अपना नाम रखा, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम है। देयर आर ब्यूटीफुल नेम्स ऑफ अल्लाह फदऊहु बिहा, कॉल हिम विद देम। अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम है, उस अल्लाह को उन नामों के जरिए से बुलाओ। तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, तेरे परवरदिगार आलीशान का नाम तबारक, बड़ा बरकत वाला है। तो ये अल्लाह के नाम की बरकत है। अल्लाह ने खुद ये नाम के जरिए से हमें उसे पुकारने के लिए हमें एक जरिया दिया है। और नाम इटसेल्फ मकसद नहीं होता, नाम के पीछे नामी होता है, इस्म के पीछे मुसम्मा होता है, वो जिसका नाम रखा गया है। नेम के पीछे नेम्ड होता है। और आप जब आप किसी को बुलाते हैं तो आप नाम को नहीं बुलाते, नाम के पीछे जो आदमी है उसको बुलाते हैं। हम भी तो सब बेनाम ही पैदा हुए हैं ना, हम में से तो कोई नाम के साथ तो नहीं पैदा हुआ है, मगर हम सब के नाम हैं और हम सब अपने नाम से पहचाने जाते हैं। इसी तरह अल्लाह बेनाम होने पर उसने खुद अपने नाम हमारे लिए इंट्रोड्यूस किए हैं। और अल्लाह फरमाता है मेरे नाम का जिक्र करो, ताकि इस नाम के जरिए से नाम लेता नामी को पावे, आपा मेट निज आप समावे। नाम लेते हुए तुम उस नामी को जो के नाम के पीछे है उसको हासिल कर सकोगे। तुम्हारी अपनी जात खत्म हो जाएगी और ये जात उसमें जाकर समा जाएगा जिसको कि तुम याद कर रहे हो। अलख अगोचर अपरंपारा, तेने 100 नाम बढ़ाया, वो नाकाबिल बयान है, उसकी कोई जगह नहीं है, अनलिमिटेड है। उसने 100 नाम अपने वास्ते रख दिए हैं। तो ये नाम है जिसको मौला ने भी फरमाया, जो नाम हम आपको देते हैं वो एक लिंक है, एक व्हीकल है, जिसको रट के, जिसको याद करके, जिस पे कॉन्सेंट्रेट करके आप ग्रेजुअली, मौला फरमाता ये लिंक आपकी शॉर्टर शॉर्टर शॉर्टर, क्लोजर 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 होते जाएगा। ये लिंक आपकी छोटी होती जाएगी। मौला फरमाते फिर एक वक्त आएगा जब देयर विल बी नथिंग बट लाइट। एक वक्त आएगा जब कुछ भी नहीं होगा, रोशनी रह जाएगी तुम्हारे लिए। ये इस्म है जो जमाने के इमाम की तरफ से उन लोगों को दिया जाता है जो इमाम की हुजूर में जाते हैं ये बख्शिश लेने के लिए, उन कंडीशंस पे जो इमाम ज़मान देते हैं, न कि हमारी कंडीशंस पे। हमारी कंडीशंस पे नहीं, इमाम की कंडीशंस पे। वो कंडीशंस क्या है, फरामीन में हम बार बार सुनते हैं, और जब भी हम जाएंगे फर्स्ट टाइम तो वो कंडीशंस मौला खुद अपने फरमान में हमको याद दिलाते हैं। क्या रूहानी तरक्की करने के लिए इसमें आज़म लेना फर्ज है? या रूहानी तरक्की के लिए इसमें आज़म लेना फर्ज है? फर्ज नहीं है। फर्ज होता तो मौला फरमाते हैं फर्ज है, मौला बार बार फरमाते हैं, लाजमी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। बहुत सी चीजें लाइफ में जबरदस्ती नहीं है मगर वो बहुत अच्छी है। फर्ज नहीं है मगर एसेंशियल है। आला तालीम हासिल करना आप पे कोई जबरदस्ती नहीं है। आप अगर यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे तो पुलिस पकड़ के आपको यूनिवर्सिटी नहीं लेके जाएगी, ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ताकि हम इंसान नजर आए, जानवर नजर ना आए। कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर समझ में आती है बात कि फर्ज नहीं है एजुकेशन, मगर उसके बगैर चारा भी नहीं है। अगर पढ़ा लिखा बनना है, समाज में कोई मकाम हासिल करना है, अच्छी सेहत, बॉडी बनाना है, वर्जिश करना फर्ज नहीं है। लेकिन सब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कोई वॉक करता रहता है, कोई जिम में जाता है, हर एक के अपने अपने टेस्ट के मुताबिक। जो बॉडी बिल्डर बनना चाहता है तो बाकायदा जिम में जाता है। कोई वैसे ठीक ठाक रहना चाहता है तो आधा घंटा यहाँ वहाँ चल के गुजारा कर लेता है, अपनी मर्जी है। मगर अच्छी सेहत अगर चाहिए तो कोई गवर्नमेंट वाले आके आपको पकड़ के जिम में नहीं ले जाते हैं।
مگر اچھی صحت چاہیے تو ایکسرسائز ضروری ہے. کمپلسری ایک لا بائی لا آپ پہ کوئی فرض زبردستی نہیں ہے. تو مرید اپنی مرضی سے چلنے کے بجائے امام کا سہارا لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ اس میں اعظم لیتے ہیں, فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں میں اپنی مرضی کے مطابق چلوں, اس سے اچھا ہے کہ ماں باپ کی سائے میں چلوں, تو اچھی بات ہے نا. بچہ اپنی مرضی سے چلے اور دوسرا آپشن ہے کہ ماں باپ پکڑ کے چلاوے, تو بچے کے لیے سیفٹی اسی میں ہے کہ ماں باپ پکڑ کے چلاوے تاکہ ٹینشن نہیں رہے بچے کو کسی قسم. لیکن کوئی چاہتا ہے کہ اپنی مرضی پہ چلے, مولا اس کو کبھی منع نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ امام کے سائے میں چلے تو اس کے لیے یہ آپشن موجود ہے, مگر اس میں امام کی کنڈیشنز ہے. اگر ہم ان ڈسپلنس اور کنڈیشنز کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, پھر بھی ہم بول لیتے ہیں, تو پھر ہم عہد شکنی کرتے ہیں. مولا نے فرمایا ایک جگہ کہ آپ چیٹنگ کرتے ہیں امام کے ساتھ, کہ آپ بولتے ہیں کہ میں آؤں گا اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نہیں آئیں گے بیت الخیال میں, تو مولا فرماتے ہیں یو آر چیٹنگ یور امام. تو پھر بول لے کے اور بندگی نہیں کرنا, اس میں ایک طرح سے امام کو ایک غلط وعدہ دینا ہوا, جو ہم سمجھ سکتے اس کا انٹرپریٹیشن کیا ہو سکتا ہے. اس سے تو اچھا ہے سیف سائڈ میں رہے. اگر ہم وہ ڈسپلن ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں, تو پھر اپنی مرضی سے جتنا ہم جس طرح کرنا چاہتے ہیں اس کی ہمارے لیے آزادی ہے. کیا اس میں عزم نہ ہو تو عبادت میں ترقی ممکن نہیں؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی ضروری بھی ہے, کمپلسری بھی نہیں ہے, تو ہمیں اگر بندگی میں ترقی کرنا ہو تو کیا بول لینا لازمی ہے, اس کے بغیر ترقی نہیں ہوگی؟ ایسی بات بھی نہیں. بیت الخیال کے بول کے بغیر اگر روحانی ترقی ممکن نہ ہوتی تو پھر باقی جو نان کھوجا جماعت ہے انہوں نے کیا قصور کیا ہے کہ ان کے پاس بیت الخیال کا بول نہیں ہے؟ بیت الخیال کا بول لینا کمپلسری نہیں ہے, مگر روحانی ترقی کے لیے ذکر کرنا ضروری ہے. اللہ کے کسی نام کا ذکر ضروری ہے. وہ ذکر آپ امام سے لیتے ہیں یا پھر اپنی مرضی سے ذکر کرتے ہیں, یا آپ کی مرضی. اللہ نے خود فرمایا کہ صلات ایک حد تک آپ کو لے جاتی ہے, اس کے بعد ذکر, اللہ کے نام کا ذکر کرو. اب اللہ کے نام کے ذکر میں دو آپشن آپ کے پاس ہے, یا تو میں مولا سے وہ ذکر لیتا ہوں, لیکن مولا سے میں ذکر لیتا ہوں تو مولا کی کنڈیشنز پہ جانا پڑتا ہے, میں وہ کنڈیشنز فلفل نہیں کر سکتا, میرے لیے مشکل ہے. مولا خود فرماتے ہیں کہ سب کے لیے پاسبل نہیں ہے. بہت سے لوگ مولا کے حضور میں آ کے فرمان سننے کے بعد چلے گئے کہ نہیں خدا بن ہم آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے, نہیں ہوگا ہم سے. مولا فرماتے دیکھو کتنے اچھے مرید ہیں, ان کو جج مت کرنا. امام نے فرمایا کہ یہ کوئی برے مرید تھے, انہوں نے اپنے دل میں امام سے سچ بولا ہے کہ یہ ڈسپلن وہ ابھی نہیں کر سکیں گے, شاید بعد میں آئیں گے جب وہ ریڈی ہو جاتے ہیں. یہ بات حیدرآباد سندھ کی ہے کہ کچھ لوگ مولا کے حضور سے اٹھ کے چلے گئے فرمان سننے کے بعد. مولانا فرمایا ڈونٹ جج دیم, یہ مت سمجھنا کہ یہ برے مرید ہے, کیسے امام کے سامنے سے اٹھ کے چلے گئے. ممکن ہے کل جب وہ ریڈی ہوں گے تو واپس امام کے پاس آئیں گے اور بندگی کریں گے اور آگے بڑھیں گے, اور ممکن ہے کہ تم میں سے بہت سے لوگ جو یہاں ٹھہرے ہو اپنا بول بھول جائیں گے. آپ میں سے بہت سے لوگ جو یہاں ٹھہرے ہیں اپنا بول بھول جائیں گے. اور ہم نے کئی گھنٹہ اس ہال میں گزارنے کے بعد باہر نکلے ہیں تو سیڑھی پہ ایسے لوگ واپس ہمارے پاس آئے کہ ہمیں ڈاؤٹ ہے, ہم بھول رہے ہیں, ذرا پھر سے بتائیں گے ہم کو. وہ مولا کا فرمان چند منٹ کے اندر سچ ہو کر ہمارے سامنے آیا ہے. تو یہ آپشن ہمارے پاس ہے. بندگی میں روحانی پروگریس کرنے کے واسطے اللہ نے ذکر کو لازمی قرار دیا ہے. وہ کسی بھی پیٹرن میں کوئی ذکر کرتا ہے, مگر صلات کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کنسنٹریشن, ایکسٹرا عبادت, ایکسٹرا مراقبہ کا ہونا ضروری ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے. اب یہ اللہ کا ذکر کون کس طرح کرتا ہے, ہر شخص اپنی چوائس کے مطابق کر سکتا ہے, لیکن ذکر کا ہونا ضروری ہے. اس لیے مولا نے فرمایا, مولا اپنے فرمانے یا اللہ, یا محمد, یا علی, یا حضر امام, یا حسین, مولا فرمایا جو بھی نام تم کو اچھا لگتا ہے
तुम उसकी तस्बीह पढ़ सकते हो। तो वो लोग जिनके पास बोल नहीं है और वो बैतुल ख्याल में आते हैं, आना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बंदगी नहीं कर सकते हैं, आपके लिए बंदगी में प्रोग्रेस की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि आप भी इतनी अच्छी तरह बंदगी कर सकते हैं। किसी नाम का इंतखाब कीजिए, अल्लाह के नामों में से ज़माने के इमाम ने जो नाम दिए हैं उन नामों में से कोई एक नाम अपने वास्ते इंतखाब कीजिए, उसको अपना जिक्र बनाइए। अगर ऐसे मुरीद भी हैं जो इमाम से कमिट नहीं करना चाहते हैं, फाइन, अपना अल्लाह ने खुद फरमाया मेरे अच्छे अच्छे नाम है, उन नाम में से अगर इमाम के फरामीन में से वो नाम हम लेते हैं तो ऑफ कोर्स वो इमाम का रिकमेंडेड होता है, तो हमारे लिए वो फायदा मंद है, हम उसमें से कोई नाम लेकर अपने बैतुल ख्याल का जिक्र कर सकते हैं। इसमें आज़म लेने वालों और न लेने वालों में फिर क्या फर्क रह जाता है? इसमें आज़म लेने वाला एक इमाम की रहनुमाई में चलता है, दूसरा अपनी मर्जी पे चलता है। जो इसमें आज़म लेता है वो कहता है या मौला मैं बहुत मुश्किल में अपने आप में कुछ नहीं कर पाता, प्लीज तू मुझे पकड़ और ले जा। मौला फरमाते कि शर्त यह है कि फिर मैं जैसा बोलूंगा वैसा करना है। हाथ भी मेरे हाथ में दे रहा है और फिर चलेगा तू अपनी मर्जी पे, तो ये दोनों चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आज़म लेने वाले वो हैं जो कहते हैं या मौला मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूं, तेरी डिसिप्लिन, तू मेरा कोच है फॉर एग्जाम्पल, तू चलाएगा इस तरह मुझे चलना है। इसमें आज़म नहीं लेने वाला अपने चॉइस के मुताबिक चलता है। जो लेता है इसमें आज़म मौला से वो उस डिसिप्लिन को कमिट करता है, जो नहीं लेता उस डिसिप्लिन को कमिट नहीं करना चाहता। जैसे कोई एक है फॉर्मल एजुकेशन में जाता है, भाई कॉलेज में जाऊंगा, स्कूल में जाऊंगा, यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, बाकायदा सारे कोर्सेज पूरा करूंगा, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है और इतने डिफिकल्ट कोर्स में मैं जाना नहीं चाहता, मैं घर बैठ के अपनी किताबें पढ़ूंगा, बस ठीक है, फाइन, यू कैन स्टिल डू दैट। मगर एक फॉर्मल एजुकेशन है जिसकी एक रिकॉग्निशन अपनी जगह पर है, जिसके एंड में एक डिग्री भी आपको हासिल होती है। दूसरा है जो फ्रीलांस है, अपनी मर्जी में जहां जो चाहे पढ़ रहा है, उसे कोई मनाही नहीं है, उसे इल्म मिल रहा है, वो अपने तौर पे इल्म के रास्ते से चल रहा है और वो इल्म तलाश कर रहा है। एक किसी कोच के तहत फॉर्मल फिजिकल ट्रेनिंग ले रहा है, दूसरा अपने तौर पर एक्सरसाइज कर रहा है, फाइन, जो उसकी मर्जी है कर सकता है। तो ये इसी तरीके से आप रैशनलाइज कर सकते हैं कि इमाम जब फरमाते हैं कि ये आपके लिए फोर्स नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, तो इमाम दूसरा ऑप्शन आपके वास्ते खुला रखते हैं कि आप इस इमाम सिर्फ इसलिए फरमाते हैं कि आप ये कमिटमेंट करें और उसके बाद आपको मालूम है कि आप नहीं कर सकेंगे, तो ये सिंसियरिटी नहीं है। बाकी इंसान की कमजोरी उसके साथ है, इमाम उसके लिए माफ करते हैं, मगर जो हमारी सिंसियरिटी ऑफ इंटेंट है, हमारी नीयत की जो सिंसियरिटी है, इखलास है, खुलूस है, उसका होना बहुत जरूरी है। अगर हम ये डिसिप्लिन लेते हैं, कमिट करते हैं और उसके बाद उसके मुताबिक हम अमल नहीं करते या पहले से हमारी नीयत थी कि हम नहीं करेंगे, और बल्कि मौला ने कई जगह अपने फरमान में फरमाया है कि अगर आप इस तरह यहां आए हैं कि आपको मालूम है कि आप नहीं कर सकेंगे, फिर भी सिर्फ सुनने के वास्ते आप इमाम के पास फरमान सुनने के घर से आ गए हैं, मौला ने फरमाया हम अपने रूहानी बच्चों से ऐसे इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड नहीं चाहते हैं। बहुत संजीदगी के साथ मौला फरमाते आप इसमें आए। अगर डिसिप्लिन के लिए हम कमिट करने को तैयार नहीं, तो फिर इसको लेकर हम ज्यादा गिल्टी में आ जाए, उससे बेहतर है अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह हम जिक्र करना चाहते हैं उस पे कहें। इसमें आज़म लेने की कम से कम उम्र के लिए पूछा गया। इस वक्त तक जो जमात की पॉलिसी और इमाम की गाइडेंस है उसके मुताबिक कम से कम 18 साल की उम्र है कि जिसके बाद कोई शख्स इमाम से इसमें आज़म ले सकता है। इबादत के लिए टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है? ये टाइम सबसे बड़ा मसला जो बैतुल ख्याल में लोगों को हो रहा है कि ठीक है बाकी सारी डिसिप्लिन तो मौला की हमें समझ में आती है, मगर ये क्या बात कि सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़े, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, ये है। हमारे अब
ایسا لگتا ہے کہ جیسے 24 گھنٹے میں سے مشکل ترین ٹائم ڈھونڈ کے ہمارے واسطے نکالا ہے، نہ سونے سے پہلے نہ اٹھنے کے بعد، بالکل بیچ میں جب ہم بالکل بہترین نیند میں ہو رہے ہوتے ہیں وہ ٹائم ہم سے مانگا جا رہا ہے. تو کیا جان بوجھ کے ہم اس سے دور رہیں اس لیے کہ ہم سے یہ کام کروایا جا رہا ہے؟ یعنی کہتے بھائی یوزر فرینڈلی نہیں ہے یہ ٹائم. ہم یوزر فرینڈلی کسٹمر فرینڈلی بات کرتے ہیں. بھائی خریدار کو جس میں سہولت ہو وہ بات کریں نا، کہ وہ لینے والے کی جس میں سہولت ہوتی ہے نہیں. مولا فرماتے ہیں یہ دینے والے کی جو حکمت ہے اس حکمت کے مطابق، اس دینے والے کی جو رحمت ہے، اس کا جو کنوکشن ہے. ڈاکٹر اپنے مریض کو میڈیسن اپنے مریض کی پسند پہ نہیں دیتا ہے، اپنے مریض کی نیڈ پر دیتا ہے اور اپنے کنوکشن پہ دیتا ہے کہ اس مریض کو کون سی دوا ٹھیک کرے گی، نہ کہ کون سی دوا اسے پسند آتی ہے، میٹھی لگتی ہے، بار بار کھانے کو جی چاہتا ہے، اس کو دے دو اس کو یہ والی. نہیں، وہ انسنسیئرٹی ہوتی ہے. تو بیت الخیال کا ٹائم بلکہ میڈیٹیشن کا ٹائم، بلکہ اسپرچول سرچ کا ٹائم، روحانی تلاش کا ٹائم اللہ نے مقرر کیا ہے. اللہ نے مقرر کیا ہے. قرآن شریف اٹھائیے، بھری ہوئی ہے ایسی آیات. آدھی رات کو اٹھ، ایسے لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے جو آدھی رات کو جاگتے ہیں، سوتے نہیں ہیں رات کو، بہت کم سوتے ہیں رات کو. اللہ ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ایک بہترین مثال جو ساری دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے. آپ کا کلائمیکس کہتے ہیں آپ کی عبادت کا، آپ پہ قرآن کا نزول تو رات کے ٹائم پہ میڈیٹیشن میں، خاموشی میں، سولیٹیوڈ میں، اکیلے میں. آپ کی معراج دوپہر کو 12 بجے، 2 بجے، شام کو 4 بجے، رات کو. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. سبحان ہے وہ پروردگار جس نے رات کو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا اور اپنی نور کی نشانیاں بتایا. کب بتایا؟ رات کو. معراج خدا کا رسول پایا جنہیں سب رات کی تھی حق بندگی. رہنی بھیجی اس جگما ہے منت ملاوا کاج. یہ بھی نیچر کی بات، بالکل نیچر سے لیا ہے. محبوب سے رات میں ہی ملتا ہے، انسان ہو یا جانور. پیر فرماتے گنانوں میں کہ پیا کی جو ملن ہے وہ بھی رات کو ہے، تو روحانی پیا کا ملن دن میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی رات میں ہے. رہنی بھیجی اس جگما منت ملاوا کاج. دوست کو ملنے کے لیے رات دی گئی ہے. رسول بھی اس رہنی ماہ جا پایا معراج. رسول بھی اسی رات میں معراج کو حاصل کیا ہے. مولا فرماتے رات کا سارا وقت سونے کے واسطے نہیں ہے، عبادت کے واسطے بھی ہے. مولا فرماتے آدھی رات کو اٹھ کے یا علی کی بندگی کرو، اس میں جو گناہ ہوتا ہے وہ میرا اور جو ثواب ہے وہ تمہارا. گناہ ہوگا کہاں سے؟ اس میں تو سب اچھا ہی اچھا ہے. آدھی رات کو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے اور پکار کرتا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کی توبہ اللہ کے حضور میں لے جاؤں اور قبول کراؤں. آدھی رات کو مولا فرماتے ہیں وہ اترتا ہے. لیلۃ القدر کی بھی اتنی سیلیبریشن آپ کرتے ہیں. آدھی رات کو اللہ اس کو لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات، برکت والی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن شریف میں فرماتا ہے، اسی جو میں مزمل کی آیت پڑھ گیا، رات کو اٹھ، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات کا اٹھنا نفس پہ بہت بھاری گزرتا ہے اور تیری بات زبان بہت اچھی چلتی ہے. موسٹلی یہ کہا گیا ہے جو آدمی رات کو اٹھتا ہے، آدھی رات کی بندگی کرتا ہے، اس کی زبان کبھی اس کو دھوکہ نہیں دیتی ہے. اس کی زبان، اس کا دل دونوں آپس میں ساتھ میں ہوتے ہیں. ان لک فی النہار صبحا طویلا. رسول کو بھی فرماتے ہیں اللہ
दिन के टाइम पे तुझे बहुत काम है, फस्कुरिस्म रब्बक, रात के वक्त बैठ के जिक्र कर, सबसे अलग थलग होकर अल्लाह का जिक्र किया कर। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामन, अल्लाह उन लोगों की तारीफ करता है जो रात को सजदे में और क़याम में अपनी सारी रात गुजार देते हैं, सारी रात सजदे में क़याम में गुजारते हैं। कालू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, बहश्त में लिए जा रहे हैं कुछ लोगों को। लोगों ने पूछा भाई कौन है, इन्होंने कौन सा ऐसा तीर मारा है, कहां लेके जा रहे हैं इनको, क्या किया करते थे ये लोग? कहा बहुत कुछ किया करते थे, उसमें से एक ये कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, रात को बहुत कम सोया करते थे ये बहश्ती लोग, इसलिए वहां ले जा रहे हैं इसको हम लोग। व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, सुबह सुबह अपने गुनाहों की माफी भी मांगा करते थे। ये अहले जन्नत की तारीफ बताई गई है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी, उनके पीठ उनके बिस्तर से अलूफ रहते हैं। अल्लाह फरमाता ये वो मुरीद है मेरे जिनकी पीठ उनके बिस्तर से अलग रहती थी, यानी महावरतन कहा गया सोते नहीं थे, बिस्तर पे नहीं होते थे रात को, ये लोग जिक्र में होते थे। इनकी पीठ उनके बिस्तर से अलग रहती थी। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन, उम्मीद से और खौफ से अपने परवरदिगार को बुलाते रहते थे, याद करते रहते थे। तो आधी रात को उठकर इबादत करना हमारे गिनानों में हमको तफसील से बताया गया है। डेली गिनान में पढ़ते हैं नूर बेड़ा नूर पियो करियो बनाने, खट घड़ी पाछली रहनी रहे त्यारे तमे जागो मोमन भाई जी। ये क्या है खट घड़ी पाछली? एक घड़ी 24 मिनट की होती है, खट घड़ी कहते हैं 6 घड़ियां। 6 घड़ी 24 मिनट को 6 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन पौने 2 घंटे की बात होती है सुबह की। ये सुबह की 6 घड़ियां जब बाकी रहे, तारे तमे जागो मोमन भाई जी, तभी उठ जाओ, जागी जागी अपना अलख ने आराधो। ये तारी आस करी ने हूरा चलकर आवी रे मर्दो, तेनी आशा माहे भंग केम पाड़ो। कितना खूबसूरत गिनान है। किसमें ऐसा बताया गया बंदा बिस्तर पे सोया है और आधी रात को रूहरें आ रही कि क्या सोया हुआ है, देख अमीना सरग थी अमीना कंचोला हूं भरकर आवी रे मर्दो, ये मैं नूर के प्याले भर कर लाई हूं। तू मुझे मायूस करके वापस करता है, उठता नहीं है, तो फिर मैं ये तो घास पे डाल के वापस चली जाती। मुझे तुझ पे अफसोस हो रहा है कि कौन ऐसा तुझे मिल गया है कि तू अभी तक बिस्तर पे सोया हुआ है और हम हूरें जो तुझे बुला रही हैं अबदी सुकून के लिए, तेरे कान पे जूं तक नहीं रिंग रही है। सुबह बपोर सांझनी वेड़ा खरी मधुराते मुनिवर ना मेड़ा। टाइम तो बहुत है, वो कहते भाई सुबह भी है, दोपहर भी है, शाम भी है, सब इबादत का टाइम है, मगर खरी मधुराते मुनिवर ना मेड़ा, आधी रात को मोमिनिन का मेला होता है। और इस टाइम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, न हजारों साल पहले कोई कॉम्प्रोमाइज हुई है, न आज कोई कॉम्प्रोमाइज है कि आज मौला ने बोल दिया जब करना है कर लो। बैतुल ख्याल की बनगी में आज भी मौला बोल रहे टाइम वही 4 से 5 वाला है, टाइम 4 से 5 वाला है। कुछ लोग मुश्किलात में है कि भाई 4 से 5 हमारी जॉब का टाइम होता है, जब नाइट शिफ्ट में लोग काम करते हैं। मौला ने फरमाया क्लोजेस्ट टू योर टाइम ऑफ वर्क आप बैठ जाओ भले, मगर वो सिर्फ उस दिन जिस दिन तुम्हारा काम है। और हमारी दुआ है कि तुम्हारी जॉब भी ऐसी हो जाए कि तुम किसी और जॉब में चले जाओ, तुम बैतुल ख्याल में आ सको। लेकिन मौला ने फरमाया ये परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं है और ये आपके जो 4 से 5 की बनगी का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। कहीं मौला ने अगर डे टाइम में, तो बिल्कुल मौला ने एनकरेज किया ही नहीं, फिर भी कुछ लोग करना चाहते हैं, मौला ने फरमाया वो आपके नाइट टाइम जो है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो मौला खुद उस टाइम की अहमियत, और मौला खुद अपने फरमान में उसको नूरानी टाइम बताते हैं। और आज भी मौला टाइम की अहमियत में 4 से 5 की अहमियत बताते हुए हमें फरमाते हैं कि देखो 4 से 5 का टाइम डिफिकल्ट है,
لیکن امام کی نظر میں اس سے اچھا ٹائم کوئی نہیں ہے. مولا چاہتے تو ہم آپ سے کہتے آپ دن کے وقت عبادت کر لو, لیکن مولا فرماتے ہیں ہم کنونسڈ ہے کہ اس ٹائم میں آپ کی کامیابی کے چانسز نہیں ہے. اس لیے آپ کے شفیق ماں باپ کے طور پر, آپ کے امام کے طور پر, امام آپ کو کوئی ایسا ٹائم نہیں دے گا جس میں آپ کے لیے کامیابی کے چانسز بہت کم ہے. ہم آپ کو وہ وقت دے رہے ہیں جو ہمارے خیال میں مولا فرماتے ہیں آپ کے لیے کامیابی کے بہترین چانسز اور بہترین مواقع ہیں, کیونکہ یہ ٹائم ہم آپ کے فیملی سے یا آپ کے جاب سے, آپ کی دنیا سے نہیں لیتے ہیں, آپ کی نیند سے لیتے ہیں. یہ آپ کی سیکریفائز آپ اپنے نیند میں سے کرتے ہیں. اور کہیں یہ بھی بات مولا کے حضور میں خدا, یہ ٹائم لوگوں کو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک جگہ مولا نے فرمایا میں نہیں آیا ہوں تمہارے پاس, تم آئے ہو. ایبسولوٹلی کلیئر, آئی ہیو ناٹ کم ٹو یو, یو ہیو کم ٹو می. میں نہیں آیا کہ آؤ آپ بول لے لو, تم آئے ہو. خدا پلیز ہمارا ہاتھ پکڑے, ہمیں چلائے. تو ہم کہتے ہیں میں چلاتا ہوں تم کو, لیکن دیکھو اس طرح چلو گے تو چلاتا ہوں, ورنہ جہاں ہو وہاں آرام سے بیٹھو. خود امام نے ایک جگہ اور فرمایا بندگی بول لے کے بندگی نہیں کرتے ہو, خامخواہ گنہگار بنتے ہو. اس سے تو اچھا ہے کہ بستر پہ سو رہو, کم سے کم تمہارا دماغ تو ٹھیک رہے گا, نیند تو کر لو. تو ریسپانسبلٹی تو یہ مولا کے کنڈیشنز ہے کہ جس میں کمٹمنٹ ریگولرٹی کے ساتھ بندگی کرنا اور بیت الخیال میں بندگی کے لیے اس ٹائم پہ 4 سے 5 کے درمیان جماعت خانے میں آنا, بندگی کرنا, یہ ضروری اور لازمی ہے. لیکن بڑا آف کورس ہم انسان ہیں, ہم سے بیماریاں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں, کبھی بہت زیادہ پریشانیاں ہیں. مولا فرماتے ہم سمجھتے ہیں تکلیف میں ہیں, آپ بیمار ہیں, ہماری روحانی بچیاں مولا فرماتے ہیں بچوں کی امید سے ہے, تو ان حالات میں آپ کو بندگی نہیں کرنی چاہیے. لیکن باقی وقتوں میں مولا فرماتے ہم چاہتے ہیں آپ باقاعدگی سے آئیں گے اور ریگولرٹی کے ساتھ بندگی کریں گے. ہم عبادت میں ایک دھیان کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ سب سے کامن سوال میں سمجھتا ہوں ساری دنیا میں پوچھا جاتا ہے کہ ہم عبادت میں کانسنٹریٹ کیوں نہیں کر سکتے, ہمارا دھیان کیوں نہیں لگتا, بندگی میں ہمارا دھیان کیوں نہیں لگتا. ہمارا دھیان لگتا ہے, کہیں نہ کہیں تو لگتا ہے نا, اس لیے بندگی میں نہیں لگتا ہے. دھیان ایبسٹریکٹ کہیں یہاں تو نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں تو ہے. کہاں ہے؟ وہاں ہے جہاں زیادہ وقت ہوتا ہے. جہاں وہ بیچارہ 23 گھنٹہ ہوتا ہے, یہ گھنٹہ بھی وہیں رہنا چاہتا ہے, چونکہ عادی ہو گیا وہاں رہنے کا. اب اس میں سے لا کر اس کا عادی بنانا محنت تو ہوگی, محنت تو ہوگی. تو بیت الخیال جس طرح کہ مولانا اس دفعہ دین اور دنیا کے حوالے سے فرمایا کہ مذہب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھئی اب 4 گھنٹہ آپ دنیا میں رہے, پھر اچانک آدھا گھنٹے کے واسطے مذہب میں آ گئے, پھر آپ 6 گھنٹہ دنیا میں چلے گئے, آدھا گھنٹہ مذہب میں آ گئے. امام نے فرمایا یہ ان اینڈ آؤٹ نہیں ہوتا مذہب میں. مذہب 24 گھنٹہ آپ کا ہے اور مذہب میں زندگی گزارتے ہیں. تو بیت الخیال کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم آن اینڈ آف کریں. چلو بھئی اس ہفتہ بندگی کر لیتے ہیں, فائن, اچھی چیز ہے, وائی ناٹ, ایک ہفتہ بندگی کر لیں. مگر بیت الخیال ایک لائف ٹائم کمٹمنٹ ہے. بیت الخیال ایک پوری زندگی کا. اب ایجوکیشن فار ایگزامپل, ایجوکیشن کو ہم اس طرح لیتے ہیں بھی چلو ہفتہ بھر اسکول جائیں گے, مہینہ بھر نہیں جائیں گے, پھر 4 دن اسکول گئے, 2 دن کالج گئے, 2 دن نہیں گئے, نہیں ہوگا. وہ ایجوکیشن نہیں ہوگا, فل ٹائم کمٹمنٹ ہوتا ہے. تو بیت الخیال ان لوگوں کے واسطے ہے جو ایک لائف ٹائم کے واسطے کمٹ کرنے کے لیے تیار ہو. یہ کوئی پارٹ ٹائم جز وقتی چیز نہیں ہے, یہ زندگی بھر کا کام ہے, ایک لائف سٹائل ہے جس میں اس لائف سٹائل میں کیا ہے, اس لائف سٹائل میں روحانیت ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے. ایک ایسی زندگی گزارنا جس کی بنیاد روحانیت پر ہے, جس میں ہمارا سب سے پہلا کام, ہمارا دن شروع ہوتا ہے 9 بجے آفس سے نہیں, 8 بجے یا 7 بجے ناشتے سے نہیں, 6:30 بجے اخبار سے نہیں, بلکہ 4 بجے بندگی سے. یہ لائف سٹائل ہوتی ہے جس میں ہم کمٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم جائیں.
तब वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता है। एक एतदाल से भरपूर जिंदगी गुजारने की जरूरत है, एक मॉडरेट जिंदगी हमारी हो, जिस तरह मैंने प्रायोरिटी की बात की। अगर हम एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हम मनमानी जिंदगी नहीं गुजार सकते। भाई मैं हेल्दी रहना चाहता हूं, जहां जी में आए जो मिला खा लिया, जिधर गए खा लिया, जिधर गया जो जी में आए मैंने किया, तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है ना। हेल्दी लाइफस्टाइल कंट्रोल है कि आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं, ये सब चीजें आपको हेल्दी बनाती। खुदा ना खास्ता कोई डायबिटिक है, कोई हार्ट पेशेंट है, आपकी कंट्रोल्ड लाइफ है कि नहीं? हमारी लाइफ खुद ब खुद ने नहीं, डॉक्टर ने कर डाली है, बीवी ने कर डाली है, कोई ना कोई वॉच कर रहा है, लेवल पे आ गए, खाना पीना सब टाइट चल रहा है, बिल्कुल कंट्रोल लाइफ गुजार रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं अपनी भलाई के वास्ते एक कंट्रोल डिसिप्लिन लाइफ। रूहानी बैतुल ख्याल के मेंबर वो लोग जो रूहानियत में आगे जाना चाहते हैं, कंट्रोल डिसिप्लिन लाइफ, हर चीज अपने मॉडरेशन के साथ। और मेरी जिंदगी का सबसे अहम काम वो दुनिया, मुझे पता है ये सब आनी जानी। आज अगर मैं 20 साल का हूं तो ठीक है, 80-90 साल के बाद तो मैं नहीं रहूंगा ना, वो रहेगा। आज मैं 60 साल का हूं, फाइन, 10-20 साल और कितना, वो रहेगा। ये सब पिक्चर देख रहा हूं मैं, एक दफा स्विच ऑफ खत्म हो जाएगी, वो रहेगा। जितनी कम मटेरियलिस्टिक लाइफ गुजारेंगे इतना ज्यादा रूहानी बन सकेंगे। अगर रूहानियत के ख्याल में रहते हैं तो बैतुल ख्याल के टाइम पर, बंदगी के टाइम पर भी हमारे ख्याल को अपने बोल पर, जिक्र पर, रूहानियत पे रखने में हमें मदद मिलेगी। और उसका बेहतरीन तरीका है कि दिन के वक्त भी, जब भी टाइम मिले, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, सूते बैठे राह चलनते नाम साहिब जी को लीजिए। क़याम वक़ूदुम वाला जुनूबीम, खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, अल्लाह का जिक्र करो। खड़िया पड़िया लेटिया बैठिया हरदम सामी राज जो संभारिए। फुल टाइम दिल के अंदर या अल्लाह या मोहम्मद या अली जिक्र जो भी है वो आपका चल रहा। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम दाइमून, फुल टाइम नमाज में लगे हुए हैं। फुल टाइम नमाज में कोई नहीं लगा हुआ होता है। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम दाइमून, कॉन्स्टेंटली दे आर इन द प्रेयर। भाई कोई 24 घंटा मस्जिद में जाके तो नहीं बैठा जो नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह फरमाता है 24 घंटा अल्लाह की याद में। ये अल्लाह वाले लोग हैं, ये रब्बानीयीन है, ये हर चीज में अपने रब को सामने रखते हैं। ये होते हैं बैतुल ख्याल के लोग। साफ सुथरी, एथिकली, बिल्कुल क्लीन जिंदगी गुजारते हैं। आमाल अच्छे नहीं होंगे तो बंदगी में तकलीफ होगी। गीली लकड़ी आग में डालेंगे तो क्या होगा? आग नहीं पकड़ेगी, धुआं निकलेगा। और उस वक्त तक धुआं निकलेगा जब तक कि उसका मॉइस्चर पूरा सूख न जाए। और हम में से अक्सर, हम बहुत से लोग धुआं में जिंदगी गुजर जाती है हमारी, क्योंकि लकड़ी सूखी होती ही नहीं, इतनी गीली है। तो सूखी लकड़ी डालेंगे फौरन आग पकड़ लेगी। अगर हम एथिकली क्लीन है, परफेक्शन तो नहीं है किसी के पास, लेकिन कोशिश करते हैं, हराम लुकमा नहीं खाएंगे, बदगोई नहीं करेंगे, बुरी बातें नहीं करेंगे, अपने आप को सर से पांव तक रोजेदार रखने की कोशिश करेंगे, सारे इविल दरवाजे कोशिश करके बंद रखेंगे, तो रूह एटलीस्ट इतनी रेडी होगी कि उस नूर का टच उसको मिले तो वार्म अप हो, फिर उसका अपना मजा है। तो इसमें एक प्रोसेस है, टाइम है, कोशिश है, जुस्तजू है। हमारा काम स्ट्रगल करना है। अपना लुकमा हलाल हो, अपने आमाल अच्छे हो, बाकायदगी से उठें और बाकायदगी से इबादत करें। ये हमारी तरफ से जिम्मेदारी पूरी करनी है। बाकी जिम्मेदारी उसके हवाले। हम अपना फर्ज पूरा करें कि रेगुलरिटी के साथ, मौला फरमाते आप उठें और सिंसियरिटी के साथ बैठें, जिक्र में आए, जिक्र पर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। अगर हम आधा घंटा भी बैठते हैं, उसमें पहले हम 1 मिनट ट्राई करें, ये जिक्र में बराबर करूं, शायद आधे मिनट में यहाँ वहां हो जाएगा। फिर 5 मिनट मेहनत करके फिर वापस हम अपने आप को गैदर कर सकेंगे। हाफ मिनट फिर कंसंट्रेट करें, फिर वो मुंतशिर हो जाएगा। फिर शायद 5-7 मिनट लगेगा, वो झाड़ू निकाल के सब चीजें एक जमा की, हम चलो फिर कंसंट्रेट करते हैं।
आधा मिनट शायद बैठ सके। मौला फरमाते ऐसा ही होता है, पहले 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर ग्रेजुअली इंसान इतना आगे निकल जाता है कि फिर वो होता है, उसका जिक्र होता है। वो बंदगी में है या बंदगी से बाहर है, अल्लाह फरमाता है ये 24 घंटा रिजालुल ला तुलहिहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, ये मेरे वो बंदे हैं कि वो तिजारत में है या बिजनेस में है या ट्रेडिंग में है, वो मेरे जिक्र से उसको कोई भी गाफिल नहीं कर सकता है, वो वहां भी मेरे जिक्र में ही लगा हुआ है, कॉन्स्टेंटली अल्लाह के रिमेम्बरेंस में होता है। फिर ये सवाल ही नहीं आएगा क्योंकि वो जिक्र में बैठा है या नहीं बैठा है, इज द सेम थिंग फॉर हिम, क्योंकि वो इतना ज्यादा रच बस गया है। स्पंज को आप पानी में डालें, वो जब पूरा उसमें तर हो जाता है तो क्या पानी और क्या स्पंज दोनों एक हो जाता है। जिक्र में वो ऐसा तर हो जाता है। मायूस न हो, डिसहार्टन न हो, कोई गारंटी नहीं है, मौला ने फरमाया आपको कल मिले, हो सकता है आप जिस दिन बंदगी में बैठेंगे उस दिन आपको कामयाबी मिलेगी, रूहानी रोशनी मिलेगी। हो सकता है जिस दिन आप ये दुनिया छोड़ के जा रहे हैं उस दिन आपको ये रोशनी मिले, और यू मे नॉट गेट इट, आपको नहीं भी मिले। लेकिन एक पल भी जो हमने यहां गुजारा है वो बेकार नहीं जाता, क्योंकि वो हम याद में, इबादत में, जिक्र में होते हैं और अपने आप को रूहानी तौर पर एनरिच करते रहते हैं। भिखारी की तरह जो ने लाइन में आके बैठ जाते, झोली फैलाए, बस जिसके झोली में जो गिर गया जब गिर गया। हमारा काम यह है कि हम अपने, मौला फरमाते हैं दिल खुला रख के बैठो गोया झोली फैला के कि या मौला। अब वो उसी दिन हमारी झोली में कुछ डाल देता है, या 10 साल के बाद डालता है, या 20 साल के बाद डालता है, या 50 साल के बाद डालता है, मजा झोली फैलाए रखने में है। बस अपने आप को ऑफर करते हैं। मेडिटेशन अपने आप को क्वाइट करना नहीं है, मेडिटेशन में अपने आप को, अपने माइंड को खामोश करना नहीं है। मेडिटेशन एक दरवाजा है खामोश दुनिया में दाखिल होने का, खामोश दुनिया में दाखिल होने का, कि उसमें वो दरवाजा ऐसा है, उसमें जाते ही खुद बखुद वहां खामोशी ही खामोशी है, वहां और कुछ नहीं है। हमारा माइंड खुद ऑटोमेटिकली खामोश हो जाता। हमारा फर्ज है जो रास्ता इमाम ने बताया है उसके मुताबिक उसको एक्सेप्ट करे और उस पर अमल करे। अगर किसी माकूल वजह से जमात खाने आना, लोग पूछते हैं क्या बंदगी के लिए बैतुल ख्याल में आना ही जरूरी है? ऑफ कोर्स इमाम ने घर बनाया है, मंडली बनाई है, जगह दी है, तो आने के वास्ते ही तो दी है ना। ऑफ कोर्स यहां आके करना है, मगर कोई वैलिड रीजन है। लेकिन इमाम ने फरमाया लेजीनेस इज नॉट ए वैलिड रीजन, सुस्ती कोई वैलिड रीजन नहीं है। अदरवाइज बीमारी है और ऐसी वजूहात हैं। सिक्योरिटी भी बहुत वैलिड रीजन होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बंदगी न करें, अपने घर में बंदगी करें, अपने घर में बंदगी के टाइम पे उठें। हो सके तो घर में बंदगी के लिए कोई जगह मुकर्रर कर ले, अगर आप घर में बंदगी कर रहे हैं, और वहीं बैठे। वो जगह खुद हमें बंदगी के लिए तैयार भी करेगी और हमारी मदद भी करेगी। अगर हम बाकायदगी से इबादत करते हैं और कामयाब नहीं होते हैं तो क्या हमसे कोई गलती हो रही है? भाई 20 साल से 30 साल से बैठा हूं, अभी तक कुछ पता नहीं चला, तो क्या हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं? मैं कुछ वर्ड्स आपसे बताता हूं, इमाम के फरमान में से कुछ वर्ड्स आपसे शेयर करता हूं, जो बैतुल ख्याल के कॉन्टेक्स्ट में अपने डिक्शनरी में से निकाल दीजिए, क्योंकि मौला ने फरमाया कि ये वर्ड्स बैतुल ख्याल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। देयर इज नथिंग लाइक फेलियर इन बैतुल ख्याल। इस वक्त भी मौला ईस्ट अफ्रीका के विजिट में रिपीटेडली, देयर इज नथिंग लाइक फेलियर इन इबादत, देयर इज नथिंग लाइक इम्प्रोप्राइटी, कि मैं कुछ भूल कर रहा हूं, मैं बराबर नहीं बैठ रहा हूं, मेरी टेक्निक में कोई प्रॉब्लम है। देयर इज नथिंग लाइक इम्प्रोप्राइटी इन, देयर इज नो नेगेटिव थिंग्स इन इबादत, देयर इज ओनली पॉजिटिव। तो फॉरगेट ऑल नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, कोई भी मनफी चीज बंदगी में नहीं है, ओनली पॉजिटिव। इवन गेटिंग अप एंड सिटिंग इन बंदगी इज ए ब्लेसिंग। उठ गए, ये भी ब्लेसिंग है, अपने आप को शाबाशी दे, थैंक्स, शुक्र बोला, उठ गया, ये भी एक शाबाशी है, उठ गया, ये भी एक ब्लेसिंग है। दुआ मांगने का ख्याल आना इट्सेल्फ एक दुआ है, खुद एक दुआ है अपनी जगह पे।
تو اس میں نہ جائیں کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں یا ناکام ہو رہا ہوں. مولانا نے فرمایا اس میں ناکامی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. جو بھی آپ نے کیا ہے اچھا اچھا اور اچھا ہی ہے, اس میں اچھا ہی ہے. خود اٹھنا, بندگی میں بیٹھنا اٹ سیلف وہ بندگی میں ہماری ترقی کی نشانی اور علامت ہے. اس لیے اس طرح کی سوالات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں ہمارے رائٹس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کی رحمت پر ہے اور اس کے رحمت پہ ہم بھروسہ کریں. بعض لوگوں نے پوچھا اگر ہم عبادت کے دوران سو گئے تو کیا کہ گناہ ہے, یہ ہم سے کوئی غلطی ہے, کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ آپ سو گئے, ہم اس کو ایسے انٹرپریٹ کریں گے کہ مولانا نے فرمایا یو آر ناٹ مشین, آپ مشین نہیں ہیں, آپ انسان ہیں. دوسروں کو معاف کرنے سے پہلے اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں. اٹھے تو ہے نا, اٹھے ہیں, بیٹھے ہیں, پھر نیند آ گئی, شکر, اٹھے بیٹھے تو ہیں. کوشش کریں, الرٹ رہنے کی کوشش کریں, مگر ہم انسان ہیں اور ایسی غلطیاں, ایسی بھول ہم سے, ایسی کوتاہیاں ہوتی ہے. اوپر والا بخشنے والا ہے, مگر اپنے طور پہ کوشش کر کے اٹھ کے بیٹھنے اور کنسنٹریٹ کرنے کی جدوجہد کرنا, کوشش کرنا, یہ ہماری زندگی میں ہے, بہت ضروری ہے. بندگی میں بیٹھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ بندگی میں بیٹھنے کا کوئی خاص طریقہ ہوتا تو امام آپ کو بتاتے کہ بندگی میں اس طرح بیٹھنا چاہیے. امام زمان اپنے فرمان میں اور پچھلے امام بھی اپنے فرمان میں فرماتے رہے ہیں سیٹ کمفرٹیبلی, سیٹ کمفرٹیبلی. پچھلے جامع امام یہاں تک فرماتے تھے ٹیک لگا کے بیٹھو, کرسی پہ بیٹھو, پاؤں لمبا کر کے بیٹھو, جیسا تم کو ٹھیک لگے ویسا بیٹھو, جسم کو تکلیف ہو اس طرح نہیں بیٹھنا. اور جو بول تم کو دیا ہے اور جو نقش تم کو دیا گیا ہے اس پہ کانسنٹریٹ کرو. تو بیٹھنے کا کوئی طریقہ امام نے نہیں بتایا ہے اور کمفرٹیبلی بیٹھنے کا مولا نے حکم دیا ہے. اس لیے خدا کے لیے ہم کوئی ایک دوسرے کو بندگی میں بیٹھنے کا طریقہ بتانے یا سکھانے کی کوشش نہ کرے. کوئی یہ بھی کلیم نہ کرے کہ بھئی یہ بہت ہی ڈسٹربنگ ٹرینڈ, میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, ہماری جماعت میں ایک ڈسٹربنگ ٹرینڈ شروع ہوا ہے. مجھے مولا کا حکم آیا ہے کہ میں آپ کو یہ سکھاؤں. مجھے فلاں کے گھر پہ پہنچ گیا, میں بھائی مجھے آپ کے بارے میں مولا نے یہ پیغام دیا ہے. مولا نے آپ کو دیا پیغام, یہ ڈائریکٹ مجھے کیوں نہیں دیا؟ مولا نے کہیں کسی جگہ پہ یہ فرمان فرمایا کہ بعض لوگوں کو میں اس طرح سے پیغام دیتا تمہارے پاس آ کے تم کو پیغام پہنچائیں گے؟ امام نے ادارے بنائے, انسٹیٹیوشنز بنائے, ان کے ذریعے سے امام آپ کو پیغام پہنچاتے ہیں. اور جو امام کسی اور کو جا کے فرماتا ہے کہ فلاں کو جا کر یہ کہو, وہ امام یہ طاقت بھی رکھتا ہے کہ ڈائریکٹ آ کے مجھے کہے کہ تمہارے واسطے یہ پیغام ہے. آپ سوچیں اگر اس طرح کی باتیں میں کرتا ہوں, اب ٹھیک ہے میں مولا سے, میرے تو پہچان ہے, میں مولا سے پوچھواتا ہوں کہ واقعی آپ نے فلاں شخص کو میرے واسطے یہ پیغام دیا, آپ سوچ سکتے ہیں آپ کس پوزیشن میں ہوں گے. تو پلیز ریمبر ان اسپرچل میٹرز دیر از نو انٹرمیڈیری بٹوین دا امام اینڈ دا مرید. روحانی معاملات میں ایک مرید اور امام کے بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں ہے, کوئی ماسٹر, کوئی ٹیچر نہیں ہے. اٹ از دا امام اینڈ دا مرید. اور مولا بار بار فرماتے ہیں یہ آپ کا آپ کے امام سے انڈیویجول رشتہ ہے. پچھلے سالوں میں مولانا نے یہ بھی فرمایا ہے مذہب کے تمام کاموں سے بیت الخیال زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کاؤنسل اور کسی بھی انسٹیٹیوشن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مولانا نے فرمایا کیونکہ یہ مرید اور امام کا ایک روحانی رشتہ ہے. تو مولا نے کوئی بیٹھنے کا طریقہ نہیں بتایا اور نہ مولا نے ہمیں بیٹھنے کا طریقہ سکھانے کے لیے کوئی استاد یا کوئی ٹیچر ہمارے واسطے اپوائنٹ کیا ہے. ایسا ہوگا تو زمانے کے امام خود آپ کو بتائیں گے. مولا کبھی بھی ہماری جماعت کو بے خبر نہیں رکھتے ہیں اور سرپرائزز نہیں بھیجتے ہیں ہمارے روحانی بچوں کو, مولا کے روحانی بچوں کو اس طریقے سے. روحانی روشنی یا روحانی طاقت کیا چیز ہے؟ بس ایک دو سوالات رہ گئے یہ لے کر میں اپنی, چونکہ یہ آپ ہی کے سوالات ہیں. لوگوں نے پوچھا واٹ از روحانی طاقت یا روحانی روشنی چیز کیا ہے؟ یہی تو بات ہے, اس لیے تو عبادت کرنے کو کہا جاتا ہے. ہر چیز بیان نہیں کی جاتی, یہ نہیں کہ ہم جانتے ہیں مگر نہیں بتا رہے ہیں.
یہ بتانے جیسی، بلکہ ایسی چیز ہے جس کو کوئی بتا نہیں سکتا، اس کی کوئی زبان نہیں ہے. آپ کے دنیاوی کانٹیکس میں بھی بعض چیزیں بتا سکتے ہیں، بعض چیزیں نہیں بتا سکتے. بھئی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، دکھاؤ تیری محبت کہاں ہے؟ آپ محبت کا ایکسپریشن کریں گے، بھئی گلے سے لگائیں گے، ماں بچے کو پیار کر رہے، یہ سب ٹھیک ہے، مگر محبت کدھر ہے؟ یہ تو آپ مجھے ایمبریس کر رہے ہیں اور آپ مجھے پپی دے رہے ہیں، بٹ ویئر از دا لو اٹ سیلف؟ محبت کہاں ہے؟ دکھا سکتے ہیں؟ کالج بتا سکتے ہیں، نالج بتا سکتے ہیں. میں نے اس کالج سے تعلیم علم حاصل کیا ہے. کیا علم حاصل کیا؟ ڈگری بتائیں گے، مارک شیٹ بتائیں گے، لیکچر سنائیں گے، کتابیں. بھائی یہ تو کتابیں ہیں. میں پوچھتا ہوں نالج جو تو نے حاصل کیا تیری کھوپڑی میں دماغ میں کدھر ہے؟ بتا. سوری، آپ خود بھی لاچار ہیں نا ان چیزوں میں. ہم خود ان چیزوں کو، یہ ہمارے دنیا کی آپس کی چیزیں، یہ بھی ہم نہیں بیان سکتے. کاش آپ یہ ڈائلاگ سنتے، کاش میں دل چیر کے تمہیں بتا سکتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. لیکن دل چیرنے کے بعد بھی اندر سے کیا نکلے گا؟ بہت شور سنتا تھا پہلو دل میں، جب چیرا تو 2 قطرہ خون بھی نہ نکلا. بس کاٹا تو خون کے کچھ قطرے نکلیں گے، باقی جو محبت کی باتیں ہیں وہ ادھر بھی کہیں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں، فزیکل چیزیں نہیں ہیں جس کو آپ دکھا سکے. تو روحانیت کی یہ جو باتیں ہیں، یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے، کیونکہ یہ بیان کی نہیں جا سکتی. یہ بالکل ایبسٹریکٹ قسم کی چیزیں ہیں. آپ اس کا اثر، اس کا فائدہ دیکھ اور بیان کر سکتے ہیں، مگر آپ وہ کسی کو دکھا نہیں سکتے. پھر کیسے پتا چلے کہ ہم بیت الخیال میں صحیح راستے پر ہیں اور ہم ترقی کر رہے ہیں؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم اتنے سال سے بیٹھ رہے ہیں، صحیح راستے پر ہیں، ہم پروگریس کر رہے ہیں؟ صبح آپ اٹھتے ہیں، سورج نکلتا ہے، آپ کو کوئی انفارمیشن دیتا ہے کہ بھئی صبح ہو گئی ہے. آپ لوگوں کے کہنے کا انتظار کرتے ہیں کہ صبح ہو گئی، آپ کو خود پتا چلتا ہے سورج نکلنے سے. مولا نے فرمایا جس طرح سورج نکلنے سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ دن نکل آیا ہے اور آپ کو کوئی شک نہیں ہوتا کہ دن نکل آیا ہے، اس سے بھی زیادہ کنوکشن کے ساتھ یہ چیزیں آپ کو ملے گی کہ جس میں شاید سورج میں ابھی بھی آپ کو شک ہو کہ اصلی سورج ہے یا نقلی سورج ہے، پتہ نہیں کون سا نکل آیا. یہ شک بھی شاید آپ ظاہر کر دے، لیکن مولا فرماتے ہیں یہاں اتنے شک کا بھی گنجائش نہیں ہوگی آپ کے لیے. یہ اتنا سرٹین اور اتنا کنونسنگ ہوگا آپ کے لیے کہ لا ریب فیہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس میں شک نہیں ہوگی. 4 آدمی کو جا کے پوچھنے کا نہیں، یا بتاؤ تو صحیح میں نے بندگی میں پروگریس کیا ہے کہ نہیں، آپ کا ہے. وہ کیا بتائے گا؟ چیز آپ کی ہے، آپ کو پتا ہے آپ کہاں پر ہیں. تو نہ لوگوں سے پوچھیں اور نہ لوگوں کو بتائیں. مولا نے فرمایا یہ تجربہ انڈیویجول، پرائیویٹ اینڈ پرسنل ہے. کیپ اٹ ٹو یور سیلف، ڈونٹ ڈسکس اباؤٹ اٹ، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. مولا نے فرمایا یہ تمہاری ذاتی ہے، انڈیویجول ہے، پرائیویٹ ہے. لوگوں کے ساتھ اس کے متعلق بالکل باتیں نہ کرو، کیونکہ روحانیت کے کام کرنے والے عارفین جو ہے، عارفوں کی زبان خاموشی کی زبان ہوتی ہے. میں کچھ فرمان آپ کے ساتھ شیئر کر کے اپنی جگہ لوں گا. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں 1905 سے لے کر حاضر امام کے 91 تک کے فرمان کے جو میسیجز، سیم میسیج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. زنجبار 1905 کا یہ فرمان ہے 16 جولائی. آپ یہ بڑے کانگوا والے، کانگوا کہتے ہیں بیعت کو، آپ میں سے جو بزرگ ہیں وہ سمجھتے ہیں بڑا کانگوا کیا ہے. کانگوا بیعت کو کہتے ہیں. اور بیت الخیال میں چونکہ آپ دوسری بار امام سے جا کے کال کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اس لیے اس کو بڑی بیعت کہتے ہیں، موٹا کانگوا. تم یہ بڑے کانگوا بیت الخیال کا کام کر کے ایک دوسرے سے آپ باتیں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، وہ بہت ہی بری بات ہے. یہ بہت گناہ کا کام ہے. اس کے جیسا دوسرا بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بات کرنے والے سے خدا پوچھے گا کہ اس نے کیوں یہ بات کی، اور پوچھنے والے سے بھی پوچھے گا کہ تم نے کیوں پوچھا. بیت الخیال کی باتیں، بندگی کی باتیں، عبادت کی پروگریس کی باتیں،
ایک دوسرے کی روحانی اسٹیج بتانے کی باتیں، ایک دوسرے کی روحانی اسٹیج پوچھنے کی باتیں، گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں یہ ساری باتیں. یہ فلاں شخص بڑا پہنچا ہوا ہے، فلاں شخص بڑا پہنچا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، آج بھی عرض کرتا ہوں، ایک جملہ لکھ لیجئے گا اپنے پاس: جو پہنچتا ہے وہ بولتا نہیں ہے، جو بولتا ہے وہ کہیں نہیں پہنچا ہے. جو پہنچا ہے وہ بولتا نہیں. ہمیں آوی کہنے مڑیے تینی کوئی آگر نہ کروی بات، جو انتر نو بھید کہنے آلشو تو رسامڑو ہمارو تھا. ہم کسی سے آ کے ملتے تو کسی سے بات نہیں کرنا. اگر تم نے کسی سے بات کی تو ہم روٹھ جائیں گے. مولا فرماتے ہیں اگر تم بات کرو گے تو اپنے آپ کو گنوا بیٹھو گے. اگر کسی سے بات کرو گے تو ہم روٹھ جائیں گے. رسامڑو ہم تنو دوہیلو، ہم روٹھیں گے تو پھر بڑے روٹھیں گے. دوہیلو گھنو گھنو جان، بہت بھاری پڑے گا تم کو. وڑی ابھا رہی جو تب کرشو بھائی توئی نہ ملشو جان. پھر کھڑے رہ کے بھی گریا جاری کرو گے تو پھر واپس نہیں آئیں گے ہم تمہارے پاس. تو بہت احتیاط رکھنا، اس کی باتیں نہیں کرنا. مولا فرماتے ہیں تم سے پوچھنے والے کو بھی پوچھے گا کہ کیوں پوچھا تم نے، بولنے والے سے پوچھے گا تم نے کیوں جواب دیا. اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر بڑا کام کر کے کسی سے بات کرے تو وہ جہنم میں جائے گا. جنگ بار 1905. آپ اس کام میں داخل ہوتے ہیں اور جو چیز آپ کو ملی ہے اس کے متعلق دوسروں سے بات نہ کرنا. یہ بہت ہی ضروری بات یاد رکھنا کہ اس کی بات دوسروں سے نہ کرنا. بامبے 1950 6 جنوری. اس کام کے متعلق کسی سے بات نہ کرنا. یہ کام آپ کے اپنے لیے ہیں، دوسروں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. 14 جنوری 1950 بامبے. اب ہم اس کام کے متعلق فرمان فرماتے ہیں، آپ ہم سے وعدہ کریں کہ اس کی بات کسی سے نہیں کریں گے. آگرہ 31 جنوری 1950. اپنے خفیہ دھرم کے متعلق یعنی معرفت کی بات کسی سے نہ کرنا. اگر کریں گی، یہ خواتین سے مولا نے فرمایا، اگر آپ کریں گی تو آپ اپنے آپ کو گنوا بیٹھیں گی. یو ول لوز یور سیلف، اپنے آپ کو گنوا دیں گی. مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ، مولانا یہ فرمان کراچی میں 12 نومبر 1991 کو فرمایا کریم آباد کی ملاقات میں. It is the matter which you individually are seeking. Even for the Imam of the time to articulate to you a matter such as this is complex. یہ باتیں مولا فرماتے ہیں آپ کو بتانا امام کے لیے بھی بہت مشکل ہے. امام آپ کو بیت الخیال کی باتیں سمجھائے، مگر کوئی آ کے ہمیں الف سے یہ تک سب سمجھا دیتا ہے 2 منٹ کے اندر. مولا فرماتے میرے لیے بہت مشکل ہے، میں تمہارا امام ہوں، گرو ہوں، پھر بھی میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے. And if it is complex for me, it will be extremely difficult for you. اگر ہمارے واسطے اتنا مشکل ہے تو پھر تم کو اس میں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. Therefore, don't try and discuss it among yourselves. If you are successful, keep that happiness to yourself. It is personal. It is individual. Even if you try to share it with others, you will fail because it cannot be shared. اگر کوئی بھی اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ ناکام ہے. مولا فرماتے ہیں یہ باتیں بیان کرنے میں، کیونکہ وہ نہیں شیئر کر سکتا ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے. امانت میں خیانت ہوتی ہے. اس لیے یہ ایک بیج کی طرح ہے. ہر بیج زمین کے اندر چھپا ہوا اپنے آپ کو رکھ دیتا ہے اور درخت بن جاتا ہے. مٹھی کھول دیتا ہے، بیج باہر سطح پہ آ جاتی ہے تو اس کی جو امپورٹنس ہے، یوزفلنس ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. فرامین میں بیت الخیال میں بیٹھنے کی چند ضروری ہدایات جو مولا نے دی ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ 3-4 چیزیں ہیں، اس کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں. مولا نے اپنے یہ مولا کے پچھلے جامع کے فرمان میں تقریباً زیادہ تر چیزیں ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو ایک ہی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کرو. ایون جماعت خانے میں آتے ہیں، جس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی جگہ ریزرو کریں، مگر عام طور پہ بیت الخیال میں لوگ کم ہوتے ہیں اور ہم اپنی پسند کی جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں. اگر ہم اپنی کوئی جگہ پسند کرتے ہیں، ایک سائیکولوجی بھی ہے اس میں، جگہ کی اپیل بھی ہوتی ہے. اگر ممکن ہے ہر روز اپنی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر عبادت کرے
چونکہ ہم اس سے مانوس ہو جاتے ہیں، ہماری باڈی مائنڈ فوراً کنڈیشن ہو جاتا ہے اس سے، جس سے جیسے آپ اپنے صوفہ پہ جا کر بیٹھتے ہیں، جہاں ہر روز بیٹھتے ہیں، آپ سو رہے ہوتے ہیں تو بیٹھتے ہی آپ کو نیند آتی ہے، کیونکہ آپ کی باڈی مائنڈ اس سے کنڈیشنڈ ہو گئی ہے۔ اسی طرح بیت الخیال کی جگہ کے بارے میں ہے، آرام سے بیٹھے مولا نے فرمایا تاکہ جسم کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ورنہ آپ کا دھیان اس طرف جائے گا۔ تسبیح استعمال نہ کریں، یہ تسبیح مولا نے فرمایا بیت الخیال باطنی عبادت ہے، اس کو ہاتھ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جیب میں ہی رہنے دیں یا پرس میں ہی رہنے دیں، وہ بیت الخیال میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زبان استعمال نہ کرے، بیت الخیال کا ذکر ایون وہ لوگ جو بھی بندگی جنہوں نے بول نہیں لیا ہے اور اپنے طور پہ کوئی ذکر کرنا چاہتے ہیں، یہ ذکر دل سے کرے، زبان استعمال کیے بغیر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اللہ کا ذکر کرو اپنے نفس میں، تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، گڑگڑاتے ہوئے اور خوف کے ساتھ، دون الجہر من القول، زبان سے آواز کیے بغیر، بالغدو والآصال، صبح اور شام۔ یہ ذکر تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے، زبان سے نہیں۔ امام کا ظاہری چہرہ یا تصویر اپنے نظروں کے تصور کے سامنے نہ لائیں، مولا نے منع کیا ہے کہ دیکھو ہمارا جسم، یہ جسم بھی مولا فرماتے دنیا میں امام کا جسم بنتا ہے، جامع بدلتا ہے، تو یہ آپ ذکر کریں جو نورانی چہرہ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ بہت سے لوگ ہمارا ظاہری چہرہ بندگی میں اپنے سامنے لاتے ہیں، مولا نے فرمایا ظاہری چہرہ اپنے سامنے نہ لائیں۔ اگر امام نے نقش عنایت کیا ہے یا جب مولا فیوچر میں اگر نقش عطا کرتے ہیں تو وہ نقش ایک پکچر کی طرح ہوتا ہے، جو بول ہوتا ہے اس کو خاص طریقے سے لکھا جاتا ہے، پھر وہ پکچر ہم اپنے تصور میں اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اور سانس اسانس اپنے بریدنگ کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مولا نے منع کیا، یہ تو فرمان بیسڈ باتیں کی ہے۔ سانس اسانس کی بندگی نہیں ہے، مولا نے فرمایا، یعنی زبردستی سانس کو روکنا نہیں، زبردستی سانس کو نکالنا نہیں، سیٹ کمفرٹیبلی اینڈ بریتھ نارملی، مولا نے فرمایا آپ کمفرٹ کے ساتھ بیٹھیں اور نارملی آپ ذکر کریں۔ دو چھوٹے چھوٹے سوال یہ ہے کہ چھانٹا رات کا کیا مطلب ہے؟ مولا کا فرمان ہے بیت الخیال میں انسان نے جسم اختیار کیا ہے، اس لیے اس سے گناہ ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، تو بیت الخیال کے ممبرز کو چاہیے کہ مہینے میں ایک رات وہ اپنے بیت الخیال کے مکھی کے پاس سے چھانٹا لے، تو اس بنیاد پر چاند رات کے بعد پہلے، حالانکہ یہ دن کوئی مولا نے مقرر نہیں کیا، یہ ایڈمنسٹریشن کے ڈیسیشنز ہوتے ہیں، تو مہینے میں ایک دفعہ بیت الخیال میں چھانٹا لیا جاتا ہے جو کہ چھانٹا رات ہے۔ اور جو ماہانہ مجلس ہوتی ہے وہ چاند رات کے بعد ایک پرٹیکولر سنڈے کو کیوں ہوتی ہے، آخری سنڈے کیوں، یہ ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ایڈجسٹمنٹ ہوتے رہتے ہیں، کہیں یہ شام کو ہو رہی ہے، کہیں رات کو ہو رہی ہے، دنیا کی دوسری جگہوں پر کسی اور دن پہ بھی ہوتی ہے، تو اس کا اسی دن ہونا، اسی ٹائم پر ہونا، اس کی کوئی اسپرچول یا مذہبی سگنیفیکینس نہیں ہے، مگر ہم ایک مجلس کے ممبر ہیں تو ان کا مہینے میں ایک دفعہ جمع ہونا اور اس مجلس کے لیے اپنے آپ کو کمٹ کرنا، اسی طرح یہ بیت الخیال کی مجلس 5-12 سال کی مجلس دیگر مجالس ہے جن میں جمع ہو کر ہم اپنی جو ذمہ داری ہے اس کے لیے کمٹ کرتے ہیں۔ آپ کا میں نے بہت لمبا وقت لیا، مگر میں نے کوشش کی کہ آپ کے سارے سوالات پورے ہو جائیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ مکی کامل صاحبان نے آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا اور آپ نے خاموشی سے سنا۔ خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسن حاضر امام ہم سب کو روحانی طور پر بیدار رکھے، مولا ہمیں روحانیت کے راستے میں آگے سے آگے بڑھائیں، مولا کا جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دلدار، اللہم صلی علی محمد۔